ایشیا کپ نجم سیٹھی نے بھارت کو تجویز دی ہے کہ بھارت اپنا میچ نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم اپنے ملک میں کھیلے گی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ہمیں نیوٹرل وینیو پر ایشیا کپ کھیلنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان نے تجویز پیش کی ہے، بھارت اپنے ایشیا کپ کے میچ نیوٹرل مقام پر کھیلے گی، جبکہ پاکستانی ٹیم دوسری ٹیموں کے ساتھ پاکستان میں ہی کھیلے گی۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ تجویز ایشیا کرکٹ کونسل کو بھیج دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ سیاسی تناؤ کی وجہ سے ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر چکا ہے اور اس نے ٹورنامنٹ کو نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ ہم نے اس ہائیڈ مڈل کے تحت ایشیا کپ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اپنے میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گی اور جبکہ بھارت اپنے میچ نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ ہم نے یہ تجویز ایشین کرکٹ کونسل کو بھیج دی ہے۔ نجم سیٹھی نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ماہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو شنگھائی کوآپریشن میں شرکت کے لیے بھارت کے دورے سے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہے کہ تعلقات پر جمی برف پگھلتی رہی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت پاکستان میں 2025 میں ہونے والی چیمپئن ٹرافی میں کھیلنے پر غور کرے گا۔ چنانچہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلیں اور ورلڈ کپ کے کھیلنے کے لیے بھارت میں بھی جائیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ بھارت کے 7 کرکٹ میچ برابری کی بنیاد پر کھیلے جائیں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا کہنا تھا کہ حکومت سے بھارت کے خلاف کھیلنے کے حوالے سے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، مگر عوامی جذبات اس وقت یہ ہیں کہ ہم ضرورت مند نہیں ہیں، ہم مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور بھارت کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ ہم اس سلسلے میں ایشین کرکٹ کونسل سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری T20 انٹرنیشنل میچ 24 اپریل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5واں اور آخری T20 انٹرنیشنل میچ 24 اپریل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے پہلے 3 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے تھے۔ ناظرین، گرین شرٹس نے پہلے اور دوسرے میچ میں بالترتیب 88 اور 38 رن سے کامیابی حاصل کی، جبکہ تیسرے T20 میچ میں مہمان ٹیم نیوزی لینڈ نے شاندار کم بیک کیا اور پاکستان کو 4 رن سے شکست دی تھی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا چوتھا T20 میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ سیریز کے 5ویں اور آخری T20 میچ میں دونوں ٹیموں کے مابین کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ پاکستانی ٹیم ماہر ناز بیٹر بابر اعظم کی قیادت میں میدان میں اترے گی، جبکہ نیوزی لینڈ کو ٹام لیتھم لیڈ کریں گے۔ T20 سیریز کے دونوں ٹیموں کے درمیان 5واں ون ڈے میچوں کی سیریز 27 اپریل سے شروع ہوگی۔ سیریز کا دوسرا میچ 29 اپریل، تیسرا میچ 3 مئی اور چوتھا میچ 5 مئی، جبکہ 5واں اور آخری میچ 7 مئی کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے پہلے 2 میچز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، جبکہ آخری 3 میچز نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم میں شامل مڈل آرڈر بیٹر سلمان علی آغا نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے تیاری چیلنج رہا ہے۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زوروں اور گرم موسم کی وجہ سے ٹف کنڈیشنز کا چیلنج رہا ہے، لیکن ہم پروفیشنل کرکٹر نے چیلنج کو قبول کیا اور اچھی تیاری کی۔ ون ڈے کرکٹ میں وقفہ آ جاتا ہے اور اسی لیے ہمیں ہر وقت خود کو تیار رکھنا پڑتا ہے۔ ون ڈے کرکٹ میں وقفہ آنا یا کم ہونا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ہم پروفیشنل کرکٹر ہیں، اس لیے ہر وقت کوشش کرنی پڑتی ہے اور تیار رہنا پڑتا ہے۔ مشکل ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ میں وقفہ نہیں آنے دیتے۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ ایک ون ڈے میچ کو ورلڈ کپ کی تیاری کے طور پر لینا ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل جتنے میچز ملے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان
5 ون ڈے میچز اہم ہیں، پھر افغانستان کے خلاف سیریز کے 3 ون ڈے میچز اور پھر ایشیا کپ جو کہ ون ڈے فارمیٹ پر ہونا ہے، اس سے اچھی تیاری ہوگی۔ سلمان آغا نے مزید کہا کہ وائٹ بال یا ریڈ بال کرکٹ ہو، میں ایک ہی طرح لیتا ہوں، میں اسے صرف کٹ اور بال کی تبدیلی ہی سمجھتا ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کی بنیاد تو ایک جیسی ہی رہتی ہے اور آپ اسی کے مطابق کھیلتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سادہ رکھوں، جس طرح ون ڈے کھیلتا ہوں اسی طرح T20 کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر ٹیسٹ کرکٹ کے فارمیٹ میں بھی اسی طرح ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہاں آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔